اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے سٹارٹ ہوگا، اور واضح رہے کہ الف مدہ یعنی کسی بھی حرف پہ زبر ہو اس کے بعد الف ہو تو اسے الف مدہ اس کی لمبائی ایک الف کے برابر ہوتی ہے، یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کی لمبائی بھی ایک الف کے برابر، اور واو مدہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو اور اس کی لمبائی بھی ایک الف، یعنی اپنی آسانی کے لیے ان تمام تینوں کی کم از کم 1 سیکنڈ آپ نے اس کی ادائیگی کو لمبا کرنا ہے۔ تو ہم بار بار یہ دہرائیں گے، تو میں آپ کو جسٹ اشارہ کروں گا کہ یہ واو مدہ ہے یا الف مدہ ہے، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ ایک الف کے برابر اس کی لمبائی ادائیگی کرنی ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، واو کو ہونٹوں کی گولائی سے حمزہ کی ادائیگی کلیئر، لیکن الف کو اسی صورت میں الف کہا جاتا ہے جب اس پہ کوئی کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش یا پیش سمپل زیر زبر نہ ہو، کوئی حرکت نہ ہو۔ جب اس پہ کوئی حرکت ہوگی تو اسے حمزہ کہیں گے، اور حمزہ کی ادائیگی بڑی کلیئر تحقیق کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیسے؟ آ ای او، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ، ٹھیک ہے، ذال کو باریک پڑھنا ہے، اس پہ ساکن ہے، اس پہ جزم ہے۔ وَإِذْ قَالَ، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور الف مدہ ہے، لام کو باریک۔ وَإِذْ قَالَ، ٹھیک ہے۔ رَبُّكَ، را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، با کو دبا کے پڑھیں گے، لیکن کاف کو بھی اور با کو بھی باریک پڑھیں گے۔ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، لام کے اوپر یہاں پہ جزم ہے، اس کو آپ ہلائیں گے نہیں۔ کیسے؟ لیل نہیں کریں گے، لِلْمَلَائِكَةِ، یہاں پہ مد واجب ہے، اور اس کی لمبائی کم از کم 3 سے 5 الف تک آپ کر سکتے ہیں، یعنی اپنی آسانی کے لیے 3 سے 5 سیکنڈ تک۔ اور یہاں پہ حمزہ ہے، اس کا ساؤنڈ کلیئر ہو، ای کہتی، ٹھیک ہے۔ کاف کو تمام الفاظ کو باریک پڑھیں گے۔ انی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نون مشدد ہو، نون پہ شد ہو یا میم پہ شد ہو تو یہاں پہ غنہ کیا جاتا ہے، اور اس کی لمبائی بھی ایک الف کے برابر، یعنی کم از کم 1 سیکنڈ تک کی جاتی ہے۔ انی، یہاں پہ یا مدہ ہے اور اس کی لمبائی بھی ایک الف کے برابر۔ جاعل فی الارض، ٹھیک ہے، یہاں پہ الف مدہ ہے، عین کو کلیئر پڑھیں گے، اور یہاں پہ تنوین ہے تو یہاں پہ اخفا کریں گے، ناک میں سے آواز نکالیں گے۔ ناک میں سے جب اخفا کرتے ہیں تو ناک میں سے آواز پھیل جاتی ہے، اور اس کی لمبائی بھی ایک الف کے برابر ہے۔ جاعل فی الارض، یہاں پہ لام پہ حرکت نہیں ہوگی، را کو موٹا پڑھیں گے، اس پہ جزم ہے لیکن اس سے پہلے حرف پہ زبر ہے، ضاد کو موٹا پڑھیں گے، اور اس کے اپنے مخرج سے صحیح ادائیگی ہوگی دی، ٹھیک ہے۔ اور ضاد کا آپ کو مخرج ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کا صحیح مخرج، صحیح ادائیگی تب ہوتی ہے جب آپ زبان کی کروٹ ایک سائیڈ کو اپنے، چاہے وہ دائیں سائیڈ کی کروٹ ہو یا بائیں سائیڈ کی، اپنے اوپر والے دانتوں کی جڑوں کے ساتھ آپ ٹچ کرتے ہیں، چاہے وہ دائیں سائیڈ پہ کریں یا بائیں سائیڈ پہ۔ فی الارض خلیفہ، ٹھیک ہے، خا کو موٹا پڑھیں گے، یہاں پہ یا مدہ ہے، فا کو باریک، اور یہاں پہ جو گول تا ہوتی ہے اس پہ تنوین ہے، تو اس کو وقف میں کیا اس کا کلیہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے کہ جب اس وقف کرتے ہیں تو اس کو آپ ہا میں کنورٹ کر دیتے ہیں، خلیفہ۔ قالوا اتجعل، یہاں پہ واو مدہ ہے لیکن اس کے اوپر مد جائز ہے، یہ چاہیں تو آپ 2 سے 2.5 الف یا 2 سے 3 الف تک لمبا کر سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے، 2 سے 3 سیکنڈ، اور چاہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ چھوڑیں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ سمپل، قالوا اتجعل، ٹھیک ہے۔ جیم حروف کلکلہ سے ہے، جب اس پہ ساکن ہوگا تو آپ نے کلکلہ کرنا ہے۔ کلکلہ کیا ہوتا ہے؟ اج، ایج، اج، ٹھیک ہے۔ اتجعل نہیں کرنا، اتجعل، ٹھیک ہے۔ حمزہ کو کلیئر، عین کو کلیئر۔ فیہا، الف مدہ ہے۔ من یفسد، یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ تنوین 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش یا نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون، یا را میم لام واو
نون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو آپ نے ادغام کرنا ہوتا ہے، اور یا کے کیس میں جب آپ ادغام کریں گے تو غنہ کے ساتھ کریں گے۔ غنہ کیا ہوتا ہے؟ ناک میں سے آواز ایک الف تک لمبائی، من یفسدو، ٹھیک ہے، باقی الفاظ کو باریک، فیہا، پھر الف مدہ ایک الف کے برابر لمبائی، ویسفک الدماء، یہاں پہ آپ تمام الفاظ کو باریک پڑھیں گے، واو کو ہونٹوں کی، ویسفک الدماء، مد واجب ہے، 3 سے 5 الف تک لمبا کر سکتے ہیں۔ دال کو دبا کے پڑھیں گے کیونکہ اس پہ شد ہے، اور مد واجب یہاں پہ اگر آپ وقف کرنا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مد کر کے آپ ہلکا سا یہاں پہ جھٹکے سے روکتے ہیں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہا کو باریک، تمام الفاظ کو باریک پڑھیں گے، باپ دبا کے پڑھیں گے کیونکہ اس پہ شد ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، میم کا اظہار ہوگا، کلیئر پڑھیں گے، حرکت نہیں کریں گے، تمام الفاظ کو باریک پڑھیں گے، وَنُقَدِّسُ لَكَ، قاف کو موٹا، دال پہ شد ہے، اور یہاں پہ کلیہ کیا ہوتا ہے؟ چاہے زبر چاہے زیر یا پیش ہو، جب آپ نے وقف کرنا ہوتا ہے تو اس حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ، مد جائز ہے، چاہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں جس طرح ہم نے پیچھے ادائیگی بھی پڑھی تو، اور نون پہ آپ نے غنہ کرنا ہے، چھوڑیں گے تو کسر کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ، عین کو کلیئر پڑھیں گے، حمزہ کو بھی اس کا تحقیق کے ساتھ پڑھیں گے، ما لا تعلمون، الف مدہ ہے، یہاں پہ واو مدہ ہے، اور واو مدہ یا مدہ الف مدہ پہ اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو آپ اس کو زیادہ بھی لمبا کر سکتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، لام کو دبا کے پڑھیں گے، شد ہے، واو کو ہونٹوں کی گولائی سے، یہاں پہ کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر جو ہوتی ہے اس کی لمبائی بھی ایک الف کے برابر ہوتی ہے، الف مدہ کے برابر، اور لام پہ آپ نے مل نہیں کرنا، آدم الاسماء، مد واجب ہے، 3 سے 5 کم از کم الف تک آپ لمبا کر سکتے ہیں، حمزہ کو کلیئر تحقیق کے ساتھ، قُل لَهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، الف مدہ ہے، یہاں پہ میم پہ شد ہے، غنہ کریں گے، ناک میں سے آواز ایک الف کی برابر لمبائی، عین کو کلیئر، اور ضاد کا جو مخرج ہے اس کی ادائیگی بالکل کلیئر ہونی چاہیے، ثُمَّ عَرَضَهُمْ، اور آ کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس پہ زبر ہے، عَلَى الْمَلَائِكَةِ، لام پہ کھڑی زبر بھی ہے اور اس کے ساتھ مد واجب ہے، 3 سے 5 الف تک کم از کم لمبا کر سکتے ہیں، اور اگر آپ یہاں پہ وقف کریں گے تو تا جو ہوتا ہے گول تا، اس کو آپ ہا میں کنورٹ کر دیتے ہیں، ایکہ ملائکہ کر دیں گے، ٹھیک ہے، نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ فقال انبئونی، یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر فوراً سے اگلا جو حرف ہے وہ با ہے تو پھر آپ اس کو نون نہیں پڑھیں گے، میم پڑھیں گے اور اخفا کریں گے، تو آپ نے ان نہیں کرنا، نہ ان کرنا ہے، آپ نے انبئونی، یہاں پہ آپ نے انبئو، حمزہ کا جو ہے ساؤنڈ کلیئر ہو، اور اس پہ یہ واو مدہ ہے، ایک الف کی برابر لمبائی، یہاں پہ بھی یا مدہ ہے، بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، یہاں پہ دونوں جگہوں پہ مد واجب ہے، 3 سے 5 الف تک لمبا کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ مد جائز ہے، آپ چاہیں تو پڑھیں، چاہیں تو کسر کر لیں، پڑھیں گے تو 2 سے 2.5 الف تک آپ لمبا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہاں پہ جو حمزے کے ساؤنڈ ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے۔
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. میں نے یہاں پہ مد جائز کا کسر کیا نہیں پڑھی. ان کنتم، دونوں جگہوں پہ نون ساکن پہ آپ نے اخفا کرنا ہے، ناک میں سے آواز نکالنی ہے ایک الف تک، اس کی لمبائی کریں آپ. میم کا اظہار کریں گے، کلیئر پڑھیں گے. صادقین، صاد کو موٹا، اس پہ کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف تک لمبا کریں گے. اور یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ، یہاں پہ بھی اگر آپ وقف کرنا ہے تو آپ زیادہ لمبا بھی کر سکتے ہیں. قالوا سبحانك لا علم لنا، یہاں پہ واو مدہ ہے اور یہاں پہ با پہ جزم ہے، تو یہ با حروف قلقلہ میں سے ہے. یہاں پہ آپ نے اب، 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 جب بھی یہاں پہ ساکن ہوتا ہے تو اس طرح کی ساؤنڈ آتی ہے. تو سبحانک، سبحانک نہیں پڑھنا، سبحانک. لا، یہاں پہ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبائی. ایل نہیں کرنا، لام پہ حرکت نہیں کرنی. علم لنا الا، یہاں پہ مد جائز ہے، چاہیں تو پڑھیں چاہیں تو کسر کریں. اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، لام پہ شد ہے تو آپ دبا کے پڑھیں گے. اور الف مدہ، یہاں پہ بھی الف مدہ، یہاں پہ پھر دبا کے پڑھیں گے. اور میم پہ حرکت لم نہیں کریں گے. علمتنا، ٹھیک ہے، الف مدہ ہے. پھر اگر چاہے آپ وقف کریں تب بھی ایسے ہی پڑھیں گے، اور اگر آپ وقف نہیں کریں گے تب بھی ایسے ہی پڑھیں گے. علمتنا انک انت العلیم الحکیم، نون پہ شد ہے تو دبا کے پڑھیں گے، غنہ کریں گے. یہاں پہ اخفا کریں گے اور لام پہ حرکت نہیں کرنی. یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبائی، آئین کو کلیئر پڑھیں گے. یہاں پہ پھر لام پہ جزم ہے، آپ نے جب ملانا ہے تو مول نہیں کرنا، مول حکیم. یہ تلاوت سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا. آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم ہی کر رہے ہیں. فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو
ساری چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔